بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کے ماتھے کو بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا سے بیچا، اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزا آوروں میں، اور ہم نے برکت اتار دی اس پر اور اسحاق پر اور ان کی اولاد میں، کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے شہروں سے ہجرت فرما لی تو اپنے اللہ کے حضور دعا کی، اے الہ العالمین، مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ عقل مند لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ 86 سال کی عمر میں آپ کو پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی عطا کیا گیا۔ اس بار اہل مذہب کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی آپ کی پہلی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام کام کے قابل ہو گیا۔ اس سے مراد ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور اپنے والد گرامی کی طرح کام کاج میں مصروف ہو گئے، اور مراد یہ ہے کہ جب جوان ہو گئے اور اس قدر طاقتور توانا ہو گئے کہ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا سکیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے خلیل پر آزمائش تھی کہ آیا خلیل اللہ اپنے اس پیارے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں جو انہیں قبرصنی میں عطا ہوا، اور اس سے قبل بھی سن رسیدہ عمر میں آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑیں، وہ وادی جہاں پر نہ گھاس کا تنکا تھا اور نہ کوئی مانوس چیز، نہ کوئی کھیتی اور نہ کوئی پودا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، ماں بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کر کے وہاں چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرما برداری پر دونوں کے لیے کشادگی کی راہیں کھول دیں، اور دونوں کو وہاں سے رزق فراواں عطا کیا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب خلیل علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، اور یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کے لیے منفرد تھا۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے فرزند تھے، اور ان کے سوا آپ کو کوئی دوسری اولاد بھی نہ تھی۔ بڑی سخت آزمائش تھی، آپ نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، حکم الہی کی بجا آوری اور اطاعت الہی میں جلدی کرنے لگے۔ پھر اس حکم الہی کو اپنے لخت جگر پر پیش کیا تاکہ وہ قلبی و ذہنی اعتبار سے آسانی اور خوشی سے قبول کرے۔ بصورت دیگر حکم الہی کی خاطر جبراً تو انہیں ذبح کرنا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ تو عقل مند بیٹے نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشی کی خاطر کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فرما بردار بیٹے کا یہ جواب رب العالمین اور والد کی اطاعت و فرما برداری کی انتہا عمدہ مثال تھی۔ خالق کائنات پکار اٹھا، فلما اسلم وتلہ للجبین،
تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کے ماتھے کو بل لٹایا۔ اسلما سے ایک تو مراد یہ ہے کہ دونوں نے حکم الہی کی فرما برداری کی اور اسے پورا کرنے کا عزم صمیم کر لیا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یکے بعد دیگرے سر تسلیم خم ہو گئے۔ وَطَلَّعُ لِلْجَبِينِ سے مراد ہے کہ والد نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ انہیں گدی کی طرف سے ذبح کر دیں اور ذبح کے وقت بیٹے کی حالت کو دیکھ نہ پائیں۔ ابن عباس، مجاہد ابن جبیر، قتادہ اور ضحاک علیہم الرضوان نے اس طرح کہا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں پہلو کے بل لٹایا تھا، جس طرح عام طور پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے۔ پیشانی کا ایک حصہ زمین سے ملا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، تکبیر کہی اور بیٹا ذبح ہونے اور موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سدی علیہم الرحمہ کہتے ہیں چھری حلق پر چل گئی لیکن اس نے بال بھی بیکا نہ کیا، بلکہ مذکورہ ہے کہ چھری حلق کے درمیان تانبے کا پتھر حائل ہو گیا تھا۔ واللہ عالم۔ تب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، یعنی تیری آزمائش فرما برداری اور حکم الہی کی بجا آوری میں سبقت کے مقاصد حاصل ہو گئے، اور تیرے لخت جگر بھی قربانی کے لیے اپنے آپ کو یوں پیش کر دیا جس طرح تم نے اپنے آپ کو آگ میں کودنے کے لیے پیش کیا تھا، اور جس طرح تم نے اپنا مال مہمان نوازی کے لیے وقف کر دیا تھا، اس لیے تو فرمان خداوندی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک یہ روشن جانچ آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، یعنی بیٹے کو قربانی کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا فرمائی اور دوسرا جانور عطا فرما دیا۔ فدیے میں دیے جانے والا ذبیحہ جمہوریہ کے نزدیک ایک سفید رنگ کا خوبصورت آنکھوں اور سینگوں والا مینڈھا تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل الشبیر میں ببول کے درخت سے بندھا ہوا دیکھا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چرتا رہا، پھر جنت سے جبل شبیر آیا اور اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈھا جبل شبیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ممیاتا ہوا آیا، پس آپ نے اسے ذبح کر دیا، اور یہی وہ مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منام میں اسے ذبح کیا۔ عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ مقام ابراہیم کے پاس اسے ذبح کیا۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پہاڑی بکروں کی ہی ایک قسم کا جنگلی بکرا تھا اور اس کا نام جریر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں نظریات درست نہ ہوں۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ اس قدر ہی کافی ہے کہ یہ امر عظیم اور واضح روشن آزمائش تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے ذبح عظیم کی قربانی دی۔ حدیث میں وارد ہے کہ وہ فدیہ مینڈھا تھا۔